بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کچھ حضرات ہیں جنہوں نے پوچھا ہے کہ مفتی صاحب ہم صبح کمانے کے لیے نکلتے ہیں، پورا دن محنت کرتے ہیں، ہر طریقے سے کوشش کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں ہماری محنت کے مطابق روزی عطا فرما دے۔ خواتین کہتی ہے کہ نمازیں بھی پڑھتے ہیں، اپنی حیثیت کے مطابق صدقہ دینے کی بھی کوشش کرتے ہیں، دعائیں بھی مانگتے ہیں، عاملین کے پاس گئے تو تعویذات بنا کے عاملین حضرات پکڑا دیتے ہیں، علماء سے دعا بھی کراتے ہیں، لیکن پھر بھی حالات درست نہیں ہو رہے۔ جو مقروض ہے قرض سے رہائی نہیں مل رہی، کاروبار میں جس میں بھی ہاتھ ڈالے زیرو، بالکل کچھ بھی نہیں ہو پاتا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اس کی وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں۔ بخاری شریف اٹھا کے دیکھ لیجئے، مشکات شریف اٹھا کے دیکھ لیجئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 وجہ بتائی ہے اس کی۔ نمبر 1، اللہ کی ذات میں شرک کرنا۔ یاد رکھیں، ایک تو یہ شرک ہے کہ اللہ کی ذات میں کسی کو یہ کہنا کہ یہ ہمارا حاجت روا ہے، یہ ہماری پریشانی دور کرتا ہے۔ جیسے اللہ رب ہے، معاذ اللہ دوسرا بھی کوئی رب ہو، تو یہ تو ہے کھلا شرک۔ ایک شرک یہ ہوتا ہے کہ عاملین کے پاس گئے اور ان پہ عقیدہ رکھ لیا کہ ان سے اب ہمارا کام بن جائے گا، اور یہ عاملین کہتے ہیں کہ میں اتنے دن میں تمہارے حالات درست کر دوں گا۔ تو اگر عاملین کے پاس ایسا کچھ ہوتا تو پھر وہ سب سے پہلے اپنے حالات درست کر لیتا۔ یہ بات یہاں پر یاد رکھے۔ تو عاملین کے پاس جا کے ایسا عقیدہ رکھنا کہ عاملین ہمارے حالات درست کر دے گا، تو یہ اللہ کی ذات میں شرک ہے۔ ایک تو بیماری یہ ہے جو آج حالات بگڑے ہوئے ہیں کہ اللہ کی ذات میں شرک کرنا۔ دوسری بیماری یہ ہم لوگوں نے اپنے اندر پیدا کر لی کہ والدین گھر میں موجود ہے اور ان کی بے حرمتی کرتے ہیں، ان کی بے ادبی کرتے ہیں، ان کی بات کو نہیں مانتے۔ یاد رکھو، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں صاف لفظوں میں فرمایا کہ تم اپنے والدین کو اف بھی نہ کہو اور ان کے سامنے عاجزی کے ساتھ کھڑے رہو، چاہے وہ مشرک ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ کافر ہی کیوں نہ ہو، ان کے ساتھ آپ سختی کا معاملہ نہیں کر سکتے۔ لیکن آج ہمارے گھروں کے اندر کیا کچھ نہیں ہو رہا، والدین کو ستایا جا رہا ہے، والدین کو تڑپایا جا رہا ہے، کبھی کسی طریقے سے تو کبھی کسی طریقے سے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ والدین بوڑھے ہو گئے، اب یہ کیا جانے معاشرے کی حالات، یہ کیا جانے سرد اور گم کیا ہوتا ہے، حالانکہ وہ آپ سے پہلے دنیا میں آئے، آپ سے پہلے آپ نے ان کو پیدا نہیں بلکہ انہوں نے آپ کو جنم دیا ہے، تو آپ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں وہ معاشرے کے حالات اور سرد اور گرم۔ تو یاد رکھے، والدین کو ستایا جا رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوسرا جو گناہ ہوگا، دوسری جو بیماری ہوگی، وہ ہوگا والدین کو ستانا۔ یاد رکھے میری بات کو، اللہ تبارک و تعالی والدین کو ستانے والے کو دنیا میں بھی سزا دیتا ہے اور آخرت میں بھی سزا دے گا، آخرت میں بھی سزا دے گا۔ دنیا میں یہ سزا ہے کہ انسان کاروبار میں پریشان، چاہے جتنی کوشش کر لے حالات اس کے درست نہیں ہو رہے، حتی الامکان کوشش کرتا ہے، ہر وقت لگا رہتا ہے میں یہ بھی کر لوں، یہاں سے بھی کر لوں، ادھر سے بھی آ جائے ادھر سے بھی آ جائے، لیکن حالات جس کے تس بالکل جہاں سے چلا تھا وہی کھڑا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ والدین کو ستایا جا رہا ہے، کبھی ان کے بڑھاپے کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، تو کبھی کسی بیوہ ماں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، کبھی کسی ایسے بوڑھے باپ کو نشانہ بنایا جا رہا ہے جس کی انگلی پکڑ کے چلنا سیکھا ہے، کبھی اس کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، کبھی ان کی بے حرمتی کی جا رہی ہے۔ ہم نے معاشرے میں ایسے کتنے لوگ دیکھے ہیں جو بوڑھے ماں باپ کو مار بھی رہے ہیں، پیٹ بھی رہے ہیں، اور کہتے ہیں کہ ہمارے حالات درست نہیں ہو رہے۔ بہوؤں کے ساتھ بھی یہی مسئلہ ہے، بہو سمجھتی ہے کہ یہ ساس ہے، میری ماں نہیں ہے، حالانکہ اگر آپ کی بھابھی بھی آپ کی ماں کو صرف ساس سمجھے تو پھر آپ برداشت نہیں کر پائے گی کہ جو سلوک آپ اپنی ساس کے ساتھ کر رہی ہے وہی آپ کی بھابھی بھی
کس کے ساتھ کرے؟ آپ کی والدہ کے ساتھ کرے، آپ برداشت نہیں کر پائے گی۔ لہذا صبر اور تحمل سے کام لے۔ یاد رکھے جس وقت والدین بڑھاپے کی حالت کو پہنچ جاتے ہیں تو ان کے ذہن بالکل بچوں کی طرح ہو جاتے ہیں، جیسے بچے کا ذہن ہوتا ہے نا، ایسے ہو جاتے ہیں۔ تو اگر ان کے ساتھ سختی کا معاملہ کیا جائے، جیسے آپ بچے تھے نا، پہلے بچے تھے تو آپ نے اپنے باپ سے پوچھا، اپنے ابا سے پوچھا، آپ اس کے ساتھ چل رہے ہیں، جا رہے ہیں، راستے میں ایک پرندہ نظر آیا، باپ سے پوچھا کہ ابا یہ کیا ہے؟ باپ نے کہا یہ کبوتر ہے۔ پھر پوچھا ابا یہ کیا ہے؟ پھر کہا کبوتر ہے۔ پھر پوچھا ابا یہ کیا ہے؟ پھر کہا کبوتر ہے۔ باپ نے تو کبھی آپ کو یہ نہیں کہا کہ تو اندھا ہے کیا، تجھے دیکھتا نہیں یہ کبوتر ہے؟ لیکن جب بوڑھا ہو جاتا ہے باپ، جب ماں بوڑھی ہو جاتی ہے، پھر ماں اگر پوچھے کہ بیٹا یہ جو پرندہ ہے یہ کیا ہے، تو پھر آپ کہتے ہو کہ تمہیں شرم نہیں آتی، اتنی عمر ہو گئی تم آج تک اسی چیز کا پتہ نہیں لگا کہ یہ کبوتر ہے۔ تو یہ ایسا معاملہ ہے کہ باپ کو، ماں کو اولاد اس طریقے سے تان و تشن کرتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کی ایک نشانی یہ ہوگی کہ باندی اپنے آقا کو جنے گی۔ کیا مطلب اس حدیث کا؟ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیٹی ماں پہ حکومت کرے گی جب ماں اس کو گناہ کے کام سے روکے گی، جب ماں اپنی خدمت کے لیے کہے گی تو بیٹی کہے گی بیٹھ جا، تو معاشرے کے حالات نہیں جانتی، بے ادب ہو جائے گی اور اس پہ حکومت کرے گی۔ بیٹی بیٹھی رہے گی اور ماں ناشتے بنا رہی ہوگی، بیٹی بیٹھ کے ناشتے کر رہی ہوگی، کھانے کھا رہی ہوگی اور ماں کچن میں جل رہی ہوگی، بھن رہی ہوگی۔ تو یہ حالات ہے جس کی وجہ سے یہ جو رزق کا معاملہ ہے یہ بند کر دیا گیا ہے۔ یہ ہے وہ حالات۔ اب آپ جو ہے نمازیں بھی پڑھے، روزے بھی رکھے، حج بھی کرے، زکوٰۃ بھی دے، سب کچھ دے، یہ تو اللہ کا وہ فریضہ ہے جو کرنا ہی کرنا ہے۔ لیکن یہ حالات جو رزق کی تنگی آئی ہے، حالات گھر کے بگڑے ہیں، تو اس کی وجہ دو تو یہ ہو گئی کہ ایک تو یہ کہ انسان اللہ کی ذات میں شرک کرے، دوسرا یہ کہ والدین کو ستائے، اور تیسرا یہ کہ وہ کسی کا قتل ناحق کر دے۔ آپ یہ تو نہیں کر رہے۔ اور چوتھا یہ کہ انسان بات بات میں جھوٹی قسمیں کھائے۔ یہ چار گناہ ایسے ہیں جو انسان کرتا ہے، لیکن چار میں سے تین ایسے گناہ ہیں۔ ایک تو اللہ کی ذات میں شرک کر بیٹھتا ہے جس میں کہ یا تو اس کو علم نہیں ہے یا علم ہوتے ہوئے یہ سوچتا ہے کہ میں بعد میں توبہ کر لوں گا۔ دوسرا والدین کو ستاتا ہے اور اس کو گناہ نہیں سمجھتا۔ تیسرا جو ہے یہ بات بات میں قسم کھاتا ہے، اللہ کی قسم میں ایسا نہیں کرنا چاہتا تھا، اللہ کی قسم یہ ایسے ہو گیا، اللہ کی قسم یہ ایسے ہو گیا۔ تو یہ بھی کیا ہے؟ یہ بھی گناہ کا کام ہے، اس طریقے سے جھوٹی قسمیں کھانا، اور یہ اللہ کے یہاں پکڑ کا سبب بنے گا، اور والدین کو ستانے والے کو اللہ دنیا میں سزا دے گا اور آخرت میں سزا برقرار ہے۔ جس دن آخرت آئے گی اس دن بھی اس کو سزا ملے گی۔ دنیا میں یہ سزا ہے کہ وہ مارا مارا پھرتا ہے، کاروبار نہیں ہے، کچھ بھی اس کے پاس نہیں ہے، یہ تمام حالات اس کے ساتھ آتے ہیں۔ بخاری شریف، مشکات شریف آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے، سورہ بنی اسرائیل آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے، اس میں آپ کو یہ تمام چیزیں مل جائے گی جو میں نے آپ کو بیان کی ہے کہ حالات کس وجہ سے آتے ہیں گھروں پہ۔ اس لیے اگر ماں والدین کو ستا رکھا ہے تو توبہ کرے، ان کو منائے، ان کو جو ہے کوشش کرے کہ وہ راضی ہو جائے۔ جب دل دکھتا ہے تو حالات آتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے اگر اللہ کی ذات میں کوئی شرک کر بیٹھے ہے تو توبہ کرے، اور توبہ استغفار کرتے رہے، اللہ کے سامنے روتے رہے، اللہ کو معاف کرنے والا پائیں گے، اور پھر اللہ سے دعا کرے، انشاءاللہ تعالی العظیم اللہ آپ کے حالاتوں کو درست فرما دے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، والدین کی فرما برداری میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہاں پر یہ بات یاد رکھے، اگر والدین کہیں گناہ کے کام کو کہے تو ان کی اطاعت حرام ہے، ان کی اطاعت نہیں کرنی، لیکن اگر کسی حق بات کو کہے تو پھر جو ہے ان کی اطاعت لازم ہو جاتی ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو تقوی اور طہارت والی زندگی عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔